اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کو اللہ نے بنایا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی کو بھی آزمائش کے لیے بنایا ہے اور موت بھی اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو وہ بھی ایک ہی راستے سے آتا ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو ایک ہی راستے سے واپس جاتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا ہو آنے کا راستہ متعین، کوئی چاہے جتنا بڑا ہو جانے کا راستہ متعین۔ اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے، اللہ نے اصل میں آزمائش کے لیے زندگی دی ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ نے یہ زندگی یوں ہی دی ہے جیسے دنیا کے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ہم دنیا میں آئیں اور کھا پی کے مر کے چلے جائیں۔ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ہم نے تم کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر لمحہ ہمارا آپ کا امتحان چل رہا ہے، ہماری ہر ادا امتحان کی ادا ہے اور ہماری ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے فرشتے ہماری ہر بات کو نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اخیر میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اتنے مرتبے والا کوئی انسان نہ تو آیا ہے اور نہ تو قیامت تک آئے گا۔ اتنا عظیم مرتبہ آپ کا کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اور آنے والا ہے۔ بلکہ حدیث پر نظر کریں تو ہماری آپ کی اس زمین کی، اس آسمان کی، اس کائنات کی اور دنیا کے ہر شے کی تخلیق جو ہے، سبب تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لولاک لما خلقت شیئا، اے نبی اگر آپ کو بھیجنا اور بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں نے اس کائنات کو بنایا نہیں ہوتا۔ کائنات میں تو ہم بھی ہیں نا، زمین آسمان بھی ہے، شجر و حجر بھی ہے، دریا سمندر پہاڑ، تمام مخلوقات، ہر ایک کے تخلیق کا سبب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بہتر بڑا کوئی نہیں آیا اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کے کوئی بڑا گھرانہ نہیں آیا اور آپ کے گھرانے سے پاکیزہ کوئی اور گھرانہ نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میری تخلیق کرنا تھا، اللہ نے پوری کائنات پہ نظر کیا اور پورے کائنات، پورے انسانوں میں سے اللہ نے عرب کو چھانٹا اور عربوں پر اللہ نے نظر کیا اور عربوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو، قبیلہ مضر کو اللہ نے چھانٹا۔ پھر قبیلہ مضر پہ اللہ نے نظر کیا، قبیلہ مضر میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چھانٹا ہے اور بنو ہاشم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فرمایا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک اور میری والدہ حضرت آمنہ سے حضرت حوا تک کوئی بھی ایسا نہیں جو بدکاری کرنے والا ہو۔ پاکیزہ گھرانہ، بہترین گھرانہ، تمام دنیا سے منتخب گھرانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے افضل و اعلیٰ، بلند و بالا تھے۔ اسی لیے درود شریف کی تعلیم دی گئی ہے نا، ہم لوگ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ سیرت النبی کا بیان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھا نا،
درود بہت سارے ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے درود ہیں۔ سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف جو میں نے بھی پڑھا ہے یہ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اسے کہا جاتا ہے، اور یہ درود خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور اللہ کے ربی جو سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے جو سکھایا ہے وہ اللہ کے حکم پہ سکھایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں سکھایا ہے۔ اسی لیے علماء کا اتفاق ہے تمام درودوں میں سب سے افضل درود یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ اس درود میں خاص بات کیا ہے کہ اللہ نے خود تعلیم دی ہے محمد پر اور محمد کے گھرانے پر درود بھیجو۔ پچھلے نبیوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، اللہ نے کہیں حکم نہیں فرمایا اللہم صلی علی موسیٰ وعلی آل موسیٰ، اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ موسیٰ پر اور موسیٰ کے خاندان پر تم درود پڑھو۔ اللہم صلی علی ہارون وعلی آل ہارون، یہ حکم نہیں دیا۔ اللہم صلی علی داؤد وعلی آل داؤد، اللہ نے حکم نہیں دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تعلیم دلایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد پر بھی درود بھیجو اور محمد کے گھرانے پر بھی درود بھیجو، سب سے بہترین گھرانہ ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اللہ اکبر، جن جن آباء و اجداد سے ہو کے گزرا ہے، پیشانی منور، چہرہ منور، اور پیشانی پر اس کا نور بالکل واضح ہوتا، اور جو لوگ تورات، انجیل اور پچھلی کتابوں کے جاننے والے، پڑھنے والے، وہ اس نور کو سمجھتے تھے، یہ نور نبوت ہے، یہ نبی آخر الزماں جو آنے والا ہے اس کا نور ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں ہر نبی کے بعد، لیکن آپ کی ذات ایسی ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر نبی کی امت نے آپ کو مانا ہے اور آپ کے ذریعے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ آئے ہیں بعد میں، کتابوں میں اٹھا کے دیکھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اور ہر نبی اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب مصیبت کی گھڑی آتی تو وہ دعا مانگتے تھے، کتابوں کے اندر موجود ہے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ والانجیل۔ ماننے والا مان رہا ہے حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، لیکن مصیبت کی گھڑی آ رہی ہے تو یوں دعا مانگتا ہے اے اللہ اس نبی کے صدقے میں ہماری مدد فرما جو نبی آخر میں آنے والا ہے اور جس کی صفات آپ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمایا ہے۔ تو آپ تو ہر زمانے میں جانے جاتے رہے ہیں نا، اللہ نے آپ کے صدقے میں جو ہے اس دنیا کو بنایا، اور تمام نبیوں کو نبوت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، آپ نے سنا ہوگا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے اس دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ایک کانفرنس سمجھ لو بلایا اللہ نے، اور اس کانفرنس میں اللہ نے صرف ان نبیوں کو مدعو کیا جو قیامت تک نبی بننے والے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی بن کے آنے والے تھے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام آنے والے ہیں، تمام انبیاء آ گئے تو اللہ نے سب سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا تم میرے اس آخری نبی کو ماننے کے لیے تیار ہو، ایمان لاتے ہو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا ایمان لاؤ گے؟ وہ آخری نبی جو ہمارا آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اقرار کرتے ہیں، اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ ہر نبی نے کہا تھا ہم ایمان لائیں گے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس میرے نبی پر ایمان لاؤ گے ہم تم کو نبوت اور رسالت دینے کے لیے تیار ہیں، میرے اس نبی کو نہیں مانو گے ہم نبوت اور رسالت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ
کی رسالت تو بہت پہلے طے ہو گئی تھی، آپ کا نبی بننا پہلے طے ہو گیا تھا، اعلان آپ نے کیا ہے، 12-40 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو جن جن پیشانیوں پہ تھا، حضرت ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ حضرت ہاشم کا واقعہ میں نے ایک سنایا تھا، اور یہ بھی کہ حضرت ہاشم جو تھے وہ تجارت کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے، مکے کے رہنے والے لوگ تھے، مدینہ طیبہ گئے تھے۔ تو ایک دن حضرت ہاشم جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، دادا تو عبد المطلب ہیں، پردادا حضرت ہاشم مدینے کی بستی میں گزر رہے تھے۔ اچانک ایک یہودیہ عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، راستہ روک لیا۔ ہاشم رکو، رک گئے حضرت ہاشم، کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاشم، میں تمہیں 100 اونٹ انعام میں دینے والی ہوں، شرط یہ ہے کہ ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بازار میں تو یہی ہوتا ہے نا، طوائفیں یہی کرتی ہیں، لیکن الٹا، تم اگر 100 اونٹ دو گے تو ہم ایک رات ساتھ گزاریں گے۔ یہاں وہ عورت خود پیشکش کر رہی ہے، 100 اونٹ ہم تم کو دیں گے اگر ہاشم تم ہمارے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہاشم شریف تھے، سردار تھے، شریف خاندان کے تھے، عالی النسب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے خاندان میں آنے والے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ شرمندہ ہو گئے، کہا بیوی تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں سردار ہوں، میں شریف ہوں، میں ایک شریف خاندان کا بچہ ہوں، مجھ سے یہ توقع تم نے کیا، تم نے غلط کیا۔ اور حضرت ہاشم نکل گئے۔ 2 دن کے بعد وہیں مدینے میں رہنے والے خاندان کے ساتھ حضرت سلمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی ہوتی ہیں، ان سے نکاح ہو گیا حضرت ہاشم کا حضرت سلمہ کے ساتھ۔ اور وہ نور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ہاشم کے پیشانی میں چمکتا تھا، وہ جب منتقل ہو گیا حضرت سلمہ کے بطن میں حضرت عبد المطلب کی شکل میں، اس کے بعد پھر کبھی راستے سے گزر رہے تھے وہی مدینہ طیبہ میں، وہی عورت پھر سامنے آئی۔ اب حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا کہ سنو بھئی، اس دن تم دعوت دے رہی تھی نا، جب ارادہ ہے تو گناہ کیوں، چلو ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں، حلال کام کریں، یہ بدکاری۔ تو اس عورت نے کہا ہاشم تم نے غلط سمجھا، میں کوئی بازاری عورت نہیں ہوں، اور میں کوئی طوائف نہیں ہوں، میں ایک شریف خاندان کی ہوں، میں عالمہ ہوں، تورات اور انجیل پر میری نظر ہے، تورات انجیل کی حافظہ ہوں۔ تورات انجیل میں یہ تھا کہ اس نبی کا نور ہاشم کے پیشانی پہ، میں نے تمہاری پیشانی پہ وہ نور دیکھا تھا، اس لیے میں نے پیشکش کیا تھا تاکہ وہ نور ہمارے بطن میں آئے اور ہمارے بطن کے ذریعے دنیا میں وہ نبی ظاہر ہو۔ لیکن اب تمہارے پیشانی پہ وہ نور نہیں دکھ رہا ہے، اور تم نے سلمہ سے نکاح کر لیا ہے، سلمہ کے مقدر میں وہ نور تھا، اس کو مل گیا، اب تمہاری حاجت نہیں ہے مجھے۔ میں نے جو کہا تھا نکاح کہ میں کوئی بازاری عورت نہیں، وہ نور حاصل کرنا چاہتی تھی میں۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ سیرت النبی کے جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو کتاب لے کر آیا وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل، میں جو شریعت لے کے آیا وہ شریعت تمام شریعتوں سے افضل، جو دین لے کر آیا وہ دین تمام ادیان سے افضل، جو تہذیب لے کر آیا وہ تہذیب تمام تہذیبوں سے افضل، اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس خاندان میں آیا وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل، جس دن آیا وہ دن تمام دنوں سے افضل، جس وقت میں آیا وہ وقت تمام اوقات سے افضل۔ میں کہتا ہوں نبی کی سیرت کا بیان اگر کرنا ہے ایسی جگہ پہ کرو جو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ کہیں گے سب سے زیادہ افضل کون سی جگہ ہے بھائی؟ ہمارے طے کرنے کے بجائے ہم حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر البقعات مساجدها شر البقعات اسواقها۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر البقعات، پوری دنیا میں پورے روئے زمین میں سب سے افضل بہترین جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے۔
یعنی جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، خیر البقعۃ مساجدھا، مسجدیں دنیا کی تمام جگہوں میں بہترین جگہ ہے، اور بری جگہوں میں شر البقعۃ اسواقھا، اور دنیا کے تمام بری جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم گلی میں سیرت کا جلسہ کریں، میں ناجائز نہیں کہتا، ایک ہے ہم چوک میں کریں، میں ناجائز نہیں کہتا، ایک آدمی کہیں اور کرے، میں ناجائز نہیں کہتا، لیکن بہترین جگہ کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ لوگ اللہ کے گھر میں آتے ہیں ادب و احترام کے ساتھ، وضو کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ۔ آدمی نہ کسی کو تکلیف ہے، آپ راستوں میں کر رہے ہیں، ظاہر ہے راستہ روکیں گے، دوسروں کو تکلیف تو ہوگی نا، نبی کی سیرت اور دوسروں کو تکلیف دیا جائے، میں ناجائز نہیں کہتا وہ، لیکن افضل جگہ بہرحال یہاں ہے، مسجدیں ہیں نا، مسجدوں میں نبی کی سیرت کا بیان کرو، دوسری جگہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ مسجد ہے بہرحال۔ لیکن جو موضوع میں آج کہنا چاہتا ہوں بڑا اہم موضوع ہے، اور اس کے لیے آپ کو توجہ دینا پڑے گا، پوری توجہ۔ تو موضوع آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی کی سیرت کی اتباع کیوں کریں؟ کیوں کریں؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم کو کسی نہ کسی کی اتباع تو کرنا ہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان بغیر کسی کے پیروی اقتداء کے رہ ہی نہیں سکتا ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے، کسی نہ کسی کی اتباع کرنا ہے، یہ بات پکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم کو کسی نہ کسی کی اتباع و پیروی کرنا ہی ہے تو ہم کس کی اتباع کریں کہ جس کے اتباع میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہ ہو، ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہ ہو۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ رسول اللہ ہیں، ان کی اتباع و پیروی کرو۔ لیکن یہاں بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ تو مثال سے آپ سمجھیے کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، کس کی اتباع ہم کریں گے تو ہوگا؟ وہ ذات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کیوں لگا ہوا ہے؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، لیکن ایک طرف یہ ہے، ایک طرف نبی ہے، دونوں کے مقام کو آپ سمجھیے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر ہے، ایک مریض کا معائنہ کرتا ہے اور بڑے غور و فکر سے، آلات سے، زن سے، تخمینے سے، اٹکل سے، اپنے تجربے سے پتہ لگاتا ہے کیا بیماری ہے نا۔ ماہر ڈاکٹر تجربے سے ایک نسخہ لکھ دیتا ہے، کچھ دنوں کے استعمال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوا مریض کو، دوبارہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ نسخہ بدل دیتا ہے، چونکہ پہلی بار جو نسخہ لکھا تھا اپنے زن سے، اپنے گمان سے، اٹکل سے، اپنے آلات سے، سوچ بچار سے کیا تھا نا، اس لیے غلطی کا امکان تھا، غلطی ہو گئی، دوسرا نسخہ لکھتا ہے۔ پھر تھوڑے دن وہ دوا استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا تو تیسرا نسخہ لکھتا ہے نا۔ ایک نبی کی طرف آ جائیے، ایک نبی بھی ہدایت پیش کرتا ہے۔ نبی کے بارے میں وہ روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی ہیں، ان کے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، دست آنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، کیا کرو؟ فرمایا اسقی اصلاً، شہد پلاؤ جا کر۔ اب وہ گئے، جا کے شہد پلایا، اور زیادہ دست آنے لگے، بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ اور دست آنے لگے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دوسری بار بھی فرمایا اسقی اصلاً، شہد پلاؤ، تیسری بار بھی بھاگے ہوئے آئے کہ اور بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پیغمبرانہ جلال اور لب و لہجے میں کہا صدق اللہ کذب بطن عقیق اسقہ اصلاً، اللہ سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ جا کے شہد پلاؤ۔ تیسری بار صحابی گئے ہیں اور اپنے بھائی کو شہد پلایا ہے، اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ فرق دیکھا آپ نے؟ نبی ایک مرض کا علاج تجویز کرتا ہے، پہلی بار بھی وہی، دوسری بار بھی وہی، تیسری بار بھی وہی۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چاہے جتنا بڑا ماہر ڈاکٹر ہو، نسخہ بدلتا رہتا ہے۔ فرق، ڈاکٹر جو کچھ کہتا ہے اپنے سوچ سے، اپنے علم سے، اپنے عقل سے، اپنے آلات سے ٹٹولنے کی وجہ سے،
اور نبی جو کچھ کہتا ہے براہ راست اللہ کے وحی سے کہتا ہے اور چشم نبوت سے مشاہدہ کی بنیاد پہ کہتا ہے۔ اسی لیے نبی کے کسی بات میں کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ 1 کروڑ کا ایک حصہ نکالو تو کروڑویں درجے کے ایک حصے میں بھی نبی کے بات میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی براہ راست اللہ کی وحی کے ذریعے بولتا ہے نا۔ یہ ڈاکٹر اپنے علم سے، تجربے سے، آلات سے، اس لیے غلطی ہے۔ اب جنرل کو لے لو مثال، اس لیے تاکہ بات ذرا سمجھ میں آ جائے، اور ماشاءاللہ صدر صاحب کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، اس لیے بھی ایک فوج کا جنرل ہے، چاہے جتنا بڑا ماہر ہو، میدان جنگ میں جاتا ہے وہ، چاہے اس کے پاس جتنے بڑے بڑے آلات ہوں، لیکن کوئی جنرل پیشگی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا، نہیں بول سکتا ہے۔ ابھی روس کی جنگ چل رہی ہے یوکرین کے ساتھ، ظاہر ہے روس کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے، لوگ کہتے تھے کہ بس 2-4 مہینے میں یا 2-4 روز میں یوکرین کا معاملہ ختم، لیکن 7-8 مہینے ہو گئے، چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے۔ جنگ سے پہلے چاہے کتنا بڑا بھی ماہر ہو جنرل، لیکن نہیں بول سکتا ہے، مطمئن نہیں کر سکتا ہے کہ یہ انجام ہوگا، نہیں بول سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی قطعی علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ نبی کی طرف آئیے، جنگ بدر کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کفار کا 1000 کا لشکر جرار ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے ہر طرح کا خوفناک ہتھیار کافروں کے پاس ہے، اور نبی کے ساتھ کتنے ہیں؟ 313 ہیں، اور اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلوار ہے، 313 کے پاس اتنا ہی اثاثہ ہے، اور دوسری طرف 1000 لشکر کے پاس کتنا ہے؟ لشکر جرار ہے، اور بہترین ہتھیار ہے۔ لیکن کل صبح جو جنگ ہونے والی ہے نا، اس کے رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے ہیں، اور میدان بدر میں جا کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں کھجور کی لکڑی ہے، اور اللہ کے رسول نے نشان لگا لگا کے بتایا، ھذا مصرع ابی جہل، ھذا مصرع امیہ، ھذا مصرع فلاں۔ کل جب جنگ ہوگی نا تو میدان جنگ میں یہاں پر ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ نبی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے دن جب جنگ ہوئی ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ نبی نے ابو جہل کے بارے میں، جن کافروں کے بارے میں جگہ بتایا تھا، اس جگہ سے ذرہ برابر بھی دور اس کی لاش نہیں ملی ہے، وہیں وہ مارا گیا ہے۔ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے تھے، اور باقی بھاگ گئے تھے۔ مسلمانوں کو بڑی شاندار کامیابی ملی تھی۔ قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم بڑے کمزور تھے لیکن اللہ نے نصرت کی تمہاری۔ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ، دنیا کا کوئی جنرل جنگ سے پہلے جنگ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے انجام کیا ہوگا، لیکن ایک نبی جنگ سے پہلے رات میں کہہ رہا ہے اس جنگ کا انجام یہ ہونا ہے کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں امیہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، اور دنیا نے دیکھا نبی نے جو کہا تھا، نشان لگایا تھا، واقعی وہاں وہ مارا گیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ فرق وہی ہے کہ غیر نبی کے پاس چاہے جتنا ماہر جنرل ہو، اس کے پاس یقینی علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نبی کے پاس وحی الہی ہے جو یقینی علم کا ذریعہ ہے، چشم نبوت کا مشاہدہ ہے، یقینی علم کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نبی کے بات میں کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تیسری بات لیجئے، دنیا کے بڑا سے بڑا لیڈر ہو، دنیا کے بڑے لیڈر آپس میں معاہدہ کرتے رہتے ہیں نا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، پارلیمنٹیں ہیں اور دوسرے ملک سے بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کو سامنے رکھ کے معاہدہ کیا جاتا ہے۔ ممالک کے درمیان بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، جانتے ہیں آپ۔ ہر آدمی معاہدہ کرنے والا، ہر لیڈر، سیاسی لیڈر، ملک کا پی ایم جو بھی ہوتا ہے ذمہ دار، وہ معاہدہ کرنے سے پہلے سمجھتا ہے یہ شق اور یہ اصول ہمارے لیے مفید ہوگا، حالانکہ چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصول غلط ہو گیا۔ پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے، چند سالوں کے بعد اس قانون کو پارلیمنٹ خود بدل دیتی ہے، نہیں وہ قانون غلط ہو گیا تھا، اب اس قانون کی ضرورت ہے نا۔ لیکن آئیے نبی کی طرف دیکھیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت لیڈر آپ دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں
صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا ہے، 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر کے آپ گئے ہیں مکۃ المکرمہ عمرہ کرنے کے لیے۔ کفار مکہ آ گئے سامنے، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، صحابہ بضد ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، دنیا روک نہیں سکتی ہے، کفار مکہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی، معاہدہ ہوا ہے، اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ سہیل ابن عمرو کافروں کی طرف سے ایک شخص ہے، معاہدے کے لیے آتا ہے، اور معاہدہ کیا طے کراتا ہے؟ وہ سب سے پہلا اصول، اس سال محمد الرسول اللہ اور صحابہ لوٹ جائیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، پہلا اصول، ٹھیک ہے۔ آئندہ سال آئیں اور تمام ہتھیاروں کو اور تلواروں کو نیام میں رکھیں، غلاف میں رکھیں، 3 دن آئیں، مکے میں قیام کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، چلے جائیں۔ اور تیسری شرط جو لکھی گئی تھی بڑی عجیب و غریب، سہیل ابن عمرو نے تیسری شرط یہ لکھائی تھی کہ مکے کا ہمارا کوئی بھائی کافر اگر مسلمان ہو کر بھاگ کر مدینے آ جائے تو مدینے والوں پر لازم ہوگا کہ ہمارے بھائی کو واپس لوٹا دیں، اور مدینے کا کوئی مسلمان اگر ہمارے پاس آ جائے ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ صحابہ بلبلا گئے، یہ کیا معاہدہ ہوا؟ یہ کھلم کھلا یہ ذلت کی بات ہے، تمہارا آدمی آ جائے تو ہم لوٹا دیں، ہمارا آدمی آئے تم نہ لوٹاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو اتنا جلال تھا اور برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر ہیں؟ کفار باطل پر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، کفار باطل پہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَلِمَ نُعْتَ الدَّنِيَّ فِي دِينِنَا، پھر ہمارے دین کے معاملے میں ہم کو ذلت کیوں برداشت کرنی پڑ رہی ہے؟ یعنی کیوں اس جو شک کو کیوں ہم برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اطمینان رکھو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن حضرت عمر پر ایک کیفیت طاری تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان سے بھی الجھ پڑے، ان سے بھی وہی کہا جو دل میں بات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بھی وہی بات تھی کہ یہ ذلت کا معاہدہ ہے، لیکن ان کے اوپر نبی کا اتباع غالب تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا عمر الزم غرضہ انہ رسول اللہ، عمر نبی کی رکاب تھامے رہو، اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہے۔ خیر معاہدہ ہو گیا، وہیں صحابہ نے جانوروں کی قربانی کر دی، عمرہ کھول دیا، واپس لوٹ گئے۔ راستے میں ہی تھے تو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے رسول نے سنا ہے، لو بھائی یہ سورۃ الفتح، اللہ نے بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذلیل ہو کر ذلت کے ساتھ معاہدہ کر کے ہم آ گئے ہیں، وہ فتح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں یہ فتح ہے، فتح ہے۔ اور چند سالوں کے بعد دنیا نے دیکھا، ایک حضرت عمر نہیں، صحابہ نہیں، پوری دنیا نے کہا صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کا باب تھا۔ اصل میں جب مکہ فتح صلح حدیبیہ ہوا ہے، مسلمانوں کو امن و امان ملا ہے اور تبلیغ کے لیے عالم میں بڑھے ہیں، تو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، ایک لیڈر قانون بناتا ہے، توڑتا ہے، بنتا ہے، ٹوٹتا ہے نا۔ نبی نے معاہدہ کیا اور دنیا سمجھ رہی کہ معاہدہ ذلت والا معاہدہ ہے، لیکن نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یقیناً اس کا جو ہے مقام، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ ہمارے لیے مفید ہوا۔ تو وجہ کیا تھی؟ نبی کی کسی بات میں بھی کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ یہ تفہیم کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ دنیا کو ہم نے مسخر کر لیا ہے، دنیا کو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کو نہیں سمجھا ہے۔ نبی نے اللہ کے وحی سے جو بات کہی ہے وہ بات پکی، یقینی، اس میں کوئی ظن نہیں، کوئی گمان نہیں ہے۔ اور آدمی کس کی اتباع کرے گا؟ یہ تو معلوم ہو گیا نا، نبی کی کسی بات میں کوئی غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، تو آدمی اسی کی اتباع کرے نا جس کی کسی بات میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے نبی کی کسی بات میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہم نبی کی اتباع کریں، سمجھ میں آئے نہ آئے، خدا کی قسم ہمارے دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے نبی کی اتباع میں رکھا ہے۔ ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری سمجھ کیا ہے، لیکن یقینی پکی بات ہے
چونکہ نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہے، اسی لیے نبی کے کسی بات میں کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ ہم نبی کی اتباع کریں گے تو ہمارے عمل میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہوگا۔ بھئی اتباع تو کسی نہ کسی کی کرنا ہی ہے نا، کیوں نہ نبی کی اتباع ہم کریں جس کی اتباع میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ آج دنیا نے نبی کے طریقے کو اپنا کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ذلت اختیار کیا ہے۔ بہت ساری نبی کی سنتیں ہیں، بعض سنتیں وہ ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کے پہلے 2 سنت ہے، ظہر سے پہلے 4 سنت ہے، مغرب کے بعد 2 سنت ہے، عشاء کے بعد 2 سنت ہے۔ سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں، عمل ہے، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ کھانے کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، دسترخوان بچھا کے کھانا چاہیے، کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، نبی کی سنت ہے۔ یہ سب سنت ہمارے عمل میں ہے۔ پانی پینے کی سنت ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے پینا چاہیے، 3 گھونٹ کے ساتھ 3 سانس کے ساتھ پینا چاہیے، ہے نا؟ یہ نبی کی سنت ہے، اس پر عمل ہے۔ لیکن بہت ساری وہ سنتیں ہیں جو ہماری زندگی سے نکلی سنت۔ ایک بات، خدا کرے وہ ایک بات بھی ہم نے زندگی میں داخل کر لیا نا، بہت بڑی بات، حالانکہ وہ نبی کی سنت ہماری زندگی سے نکل گئی ہے اور غیروں نے اس پر عمل کیا ہے۔ ایک نبی کی سنت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، جو آدمی صبح دیر تک سوتا ہے اس کے رزق کی برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں، رزق تنگ پڑ جاتی ہے۔ نبی کی سنت ہے صبح اٹھو، نبی آقا تو تہجد میں اٹھا کرتے تھے نا، صحابہ بہت پہلے اٹھا کرتے تھے، نبی کی ایک سنت یہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، پریشانی ہے، ہاں جن کے پاس پیسہ ہے وہ 12 بجے تک سوتے ہیں، کہتے ہیں کیا مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، ہمارے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے، روزانہ لاکھوں لاکھ آ رہا ہے، ہمیں اٹھتے سو دن کے 12 بجے، آپ بولتے سو نوم الصبح تھی، یہ صبح کو دیر تک سوئے تو رزق میں کمی آتی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ مل جائیں گے نا، ایسے مل نہیں جائیں گے، ایسے ہم کو بھی ملے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک مسجد کے صدر صاحب، یہاں کے صدر صاحب مت کہیے گا، ایک مسجد کے صدر صاحب جاہل و آدمی امام صاحب سے خود کہنے لگے حضرت تو بولتا نا نماز پڑھے اللہ برکت دیتا ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نا، اللہ اتنا دے کے ہے نا، تو اتنی نماز پڑھتا ہے نا، کہاں برکت ہے تمہارے ہاں؟ یہ خود تھی صدر صاحب مسجد کے، جاہل ان پڑھ آدمی، سب کی بات نہیں، ماشاءاللہ یہاں تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جن کے پاس پیسہ بہت ہے وہ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا حدیث غلط ہے، ہم تو 12 بجے اٹھتے ہیں لیکن ہمارے گھر پیسہ آ رہا ہے۔ سمجھو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے، جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اگر ان کو رزق مل بھی رہا ہے اللہ رزق کی برکت اٹھا لیا کرتے ہیں۔ پیسے بہت آ رہے ہیں، بیماری میں چلی جاتی ہے، ہاسپٹل میں چلے جاتا ہے، کہاں بھئی لاکھوں آتا ہے، لاکھوں چلا جاتا ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ ان بڑے مالداروں کو پوچھو جو صبح سوتے ہیں دیر تک کے، برکت، اللہ رزق کی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس سنت کو چائنا نے اپنایا ہے۔ چائنا کے بارے میں ایک صاحب نے کہا کہ آج چائنا جو نبی کو ماننے والا نہیں ہے، نبی کی سنت سمجھ کے عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن چائنا کا معمول یہ ہے، وہاں جانے والے لوگ کہتے ہیں چائنا کی مارکیٹ جو ہے 4 بجے صبح سے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور 5 بجے پوری مارکیٹ وہاں کی کھل جاتی ہے۔ وہ نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن طریقہ جو ہے نبی نے جو سنت بتایا، پوری مارکیٹ کھلی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور آپ دیکھیے اس صبح جگنے کا کیا نتیجہ نکلا۔ 1980 کی دہائی میں ہندوستان سے چائنا جو ہے یہ غلہ جایا کرتا تھا، یہ چاول گیہوں وغیرہ غلے جو ہے کہاں سے جاتے تھے؟ ہندوستان سے جاتا تو ان کا پیٹ بھرتا تھا چائنا والوں کا۔ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں، 1980 کی بات کر رہا ہوں میں کہ یہاں سے جو جاتا تھا نا غلہ تو ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ آج یہ 2022 ہے نا، آج 2022 میں یہ ہے صرف ہمارا ملک نہیں،
آپ عرب میں چلے جائیے، مکے میں چلے جائیے، مدینے میں چلے جائیے، دنیا کے جس ملک میں چلے جائیے، ہر ملک میں ہر دکان میں چائنا کا مال بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ 40 سال میں کیا فرق پڑ گیا بھائی؟ 40 سال پہلے ہم اس کو غلہ بھیجتے تھے تو وہ کھاتا تھا، اور 40 سال کے بعد آج چائنا کی یہ حالت ہے کہ پوری دنیا کے مارکیٹ میں اس کا مال پھیلا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہوئی، اس نے نبی کے اس طریقے کو اپنایا۔ صبح بیدار ہو کر کام شروع کرتے تھے، اور کہتے ہیں 5 بجے مارکیٹ بند، 5 بجے کے بعد بڑے سے بڑا مارکیٹ ان کا، بڑی سے بڑی دکان، بڑے سے بڑا کارخانہ سب بند، اور شام ہوتے ہوتے مغرب کا بعد جاتے ہیں، کھانا کھائے بستر میں چلے گئے۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ عشاء کے بعد آدمی جلدی کھانا کھا لے اور عشاء پڑھے، پھر جلدی سو جائے، صبح بیدار ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے آج نبی کے طریقے کو اپنایا ہے وہ کامیابی کے منزل پہ جا رہے ہیں۔ اور ہم ایک اور سنت بیان کرنا تھا لیکن باقی رکھیں گے، انشاءاللہ پھر کبھی اور بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔